بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں نے ایک ٹاپک چوز کیا اپنی وائس نوٹ کے لیے۔ وہ بہت بولڈ اور بڑا ایڈلٹ ٹاپک ہے۔ عموماً میں اس قسم کی وائس نوٹ نہیں بناتا، اس قسم کی چیزوں پر میں نہیں بولتا، لیکن ایک چیز ایسی آئی میرے علم میں جس نے مجھ کو کہتے ہیں اس آج کی وائس نوٹ بنانے کے لیے مجبور کر دیا۔ میری آج کی وائس نوٹ ہے پیڈوفیلیا پہ، چائلڈ مولسٹیشن پہ، ریپ پہ اور کرمنالوجی کے اوپر۔ اصل میں ایک نئی رپورٹ جو ہے، ایک نئی ڈیولپمنٹ جو پاکستان میں ہوئی ہے، اس کا نام ہے سہیل ایاز۔ سہیل ایاز صاحب کو ریسنٹلی پاکستان کی پولیس نے پکڑا ہے، اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ میں ایک کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ بہت ایکسپینسو کنسلٹنٹ تھے، شاید ان کی سیلری 3 لاکھ روپے 300,000 پر منتھ تھی، اور ان کو مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ان کے بینیفٹ تھے۔ یہ صاحب یو کے اور اٹلی سے پڑھے لکھے ہیں، اور تکلیف دہ بات ہے یو کے اور اٹلی سے بھی ڈیپورٹ ہوئے تھے چائلڈ ایبیوز کیسز میں، اور پاکستان نے اب ان کو پکڑا ہے 10 سال کے بعد، اس لیے کہ یہ 2009 میں ڈیپورٹ ہوئے تھے، اور 9 سال میں انہوں نے خود کہتے ہیں کنفیس کیا ہے، خود اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ انہوں نے تقریباً 30 بچوں کے ساتھ بدفعلی کی ہے، اور ان بچوں کو جان سے مار ڈالا ہے، اور ان کے کہتے ہیں لیپ ٹاپ میں لاکھوں بچوں کی تصویریں نکلی ہیں۔ اور ایک اور وجہ بنی جو میری آج کی وائس نوٹ کی، کہ میں نے کل ایک ہیومن رائٹ کی رپورٹ پڑھی کہ انڈیا کے اندر ہر روز کہتے ہیں 100 عورتوں اور بچوں کا کہتے ہیں وہ ریپ ہوتا ہے، اور ان کو بچوں کو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ یہ پہلے ہمارے معاشرے میں اتنا پرومیننٹ نہیں تھے، شاید پہلے اتنے رپورٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن مسلسل ہمارے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے زینب کا واقعہ ہوا، اور پھر قصور میں مسلسل اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی ریسرچ کی میں نے، مختلف جرنلز پڑھے، کچھ سائیکولوجیکل رپورٹس پڑھیں، کچھ ہیومن رائٹس کی اور دوسری رپورٹس پڑھیں، تو مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں، تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک تو بات یہ کہ ہمارے انڈیا میں اور پاکستان میں تھنک ٹینکر اور یہ جو ٹی وی اینکر اور اسکالر یہ نیریٹیو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ٹیمپٹیشن بہت ہے، ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی اور سینماؤں کی اور فحش موویز ایزیلی اویلیبل ہیں، ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور ایک بٹن دبانے کے بعد آپ کو انٹرنیٹ میں ہر قسم کا قابل مواخذہ مواد مہیا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں یہ اس قسم کے کیسز آ رہے ہیں، اور اس قسم کی پیڈوفیلیا اور چائلڈ مولسٹیشن ہو رہی ہے۔ میں مانتا ہوں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، یہ ایک وجہ ہے، مگر یہ کسی حد تک جو نیریٹو ہے یہ سپرفیشل نیریٹو ہے، اس میں جان نہیں ہے، کیونکہ اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ کیسز اور بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں سیکس کرائم کا جو معاشرہ بنتا جا رہا ہے، اور کچھ بھی عوامل ہیں جس کو ہمیں سیریسلی سوچنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو مواد انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، یا ڈراموں یا سینماؤں میں دکھائے جانے والے سین ہیں، کیونکہ تقریباً ہر شخص وہ چاہے یا نہ چاہے ان چیزوں کو دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ ہم جب انٹرنیٹ پہ ای میل بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ویب سائٹ کے اوپر یا سائٹ کے اوپر کچھ ایسے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں کہ جو نازیبہ تصویریں ہوتی ہیں، اور یورپ اور امریکہ میں تو آپ بچ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہاں پر جو میڈیا ہے وہ بہت لبرل ہے، یہاں پر تو ہر چیز اوپن ہو رہی ہوتی ہے، تو سب لوگ تو اس قسم کے چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے، سب لوگوں کا تو مینٹلی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ تو یہ نیریٹو بلڈ کرنا کہ ان تصاویر کی وجہ سے، ان مووی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کیسز ہو رہے ہیں، یہ کیسز کی اور بھی وجہ ہے، یہی کیسز کی وجہ نہیں ہے۔ کیا چیز ہے جو قصور کے اندر لوگوں کو پرووک کر رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر یہ جو ہے اس غیر انسانی فعل بڑھتا جا رہا ہے؟ سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ جو مرد ایک بچی کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، یا پھر اس کو قتل کر دیتا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ مینٹلی انسین ہے، یعنی کہ دماغی لحاظ سے پاگل ہے۔ میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، یہ ایک سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کا دماغ صحیح نہیں ہے، ایسے لوگوں کی نارمل ڈیولپمنٹ جو ایک انسان کی جو بچے سے
مرد بندے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سمہاؤ ان کی ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے کسی بھی وجہ سے۔ میں آگے ڈسکس کروں گا کہ کیا کیا ممکنات وجہ ہو سکتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ آبسیسو ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ ایک فکسڈ ہو جاتا ہے کہ صرف وہ بچیوں میں ہی انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، بچیوں کو ہی میں ان کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پروویژن ہے، یہ ایک مینٹل ایلنس ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ پاگل پن کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس ٹاپک بھی بہت ہی لمبا ہے۔ ایسی موٹی موٹی چیزیں جو میں نے لرن کی ہیں مختلف رپورٹوں سے اور مختلف ہیلتھ ہیومن رائٹس کی رپورٹوں سے اور ہماری سائیکولوجیکل بکس کے جو پڑھنے کے بعد پتہ چلی ہیں کہ یہ جو موٹی موٹی وجہ یہ ہے کہ جو بچے کی پرورش میں جب گروئنگ ایج کی عمر میں اگر اس کے گھر کے میں یا ماحول میں یا معاشرے میں بہت وائلنس دیکھا گیا ہو، بہت تشدد دیکھا گیا ہو، تشدد ہر قسم کا ہو سکتا ہے، فزیکل بھی ہو سکتا ہے یا مینٹل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں کچھ علاقوں میں جو مرد ہیں وہ گھروں میں عورتوں کو جانوروں کی طرح سے مارتے ہیں، اور عورتیں بھی اب اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح سے مارتی ہیں۔ ماحول میں اس اسکول میں بہت مار پٹائی کا رواج ہے، مدرسوں میں آپ کو حال پتہ ہے کہ کس قسم کا ماحول ہے اور مطلب کہ جس قسم کے جو استاد ہیں وہ پٹائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ جو بچے ہیں جو وہ اسکول کے بچے ہیں جو کمزور بچوں کے ساتھ بلی کر رہے ہوتے ہیں، جن کو فزیکلی ویک ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ دوسری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایسا ماحول جو ہے جس میں مینٹلی یا فزیکلی ٹارچر ہو رہا ہو، جس سے بچے کے اندر دماغ میں کوئی ڈیپلی اثر چھوڑ رہا ہو یا ڈیپلی ٹراما ہو رہا ہو یا ڈیپلی اس کی مینٹلی ایموشنلی ڈیولپمنٹ کسی طرح سے رک گئی ہو، بچوں کو ایموشنلی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ سیکشولی وائلنس شامل ہو، جیسے جس میں ایک رپورٹ میں لکھا ہے ہیومن رائٹ کی رپورٹ میں کہ دوسری سائیکولوجی کی رپورٹوں میں لکھا ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے ایسے بچوں کی مینٹلی کوگنیٹیو اور ڈیولپمنٹ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، وہ لوگ ان کی مینٹلی گروتھ تباہ برباد ہو جاتی ہے، وہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے بچے جن کو ایسا ماحول ملتا ہے، ایسے بچے مینٹلی طور پر پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے بڑے ہو کر چھوٹی بچیوں کے ساتھ یا بڑی بچیوں کے ساتھ اس قسم کا بے فعلی کرتے ہیں، اور آپ کا جو مختلف کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں، مطلب تکلیف دہ ہر چیز ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں، ڈرگ ڈیلر بن جاتے ہیں، انڈر ورلڈ میں چلے جاتے ہیں، مافیا جوائن کر لیتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق، بہت تکلیف دہ رپورٹ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق جو ہیلتھ کیئر نے ابھی رپورٹ ریلیز کی ہے انڈیا کے بارے میں کہ مرد بچوں میں سے ہر 5 بچوں میں سے ایک بچہ جس کے ساتھ بچپن میں خود چائلڈ ابیوز ہوا ہو، وہ بڑے ہو کر یا گھر میں یا محلے میں یا کسی طرح سے مینٹلی ٹارچر ہوا ہو یا فزیکلی ٹارچر ہوا ہو، وہ بڑے ہو کر خود پھر جا کر دوسرے بچوں کے ساتھ وہ چائلڈ ابیوز کیس کرتا ہے۔ یعنی کہ 20% ایک بچہ، 5 میں سے ایک بچہ جس کے ساتھ ایسا فیل ہوا ہو، اس نے خود کے ساتھ کوئی ایسا بدفعلی فیل ہوئی بھی ہو یا اس کے ساتھ اس نے کوئی ایسا ماحول سے پیدا ہوا ہو جس میں مینٹلی فزیکلی ٹارچر ہوا ہو، کہ ایسے ماحول میں جس میں آپ کو بڑا کنٹرول کر کے رکھا ہے یا بہت دبا کے رکھا ہوا ہے، تو ایسے بچے جو ہے 5 میں سے ایک بچہ پھر وہ بڑے ہو کر آپ کا اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ رپورٹ ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں جب وہ گرو ہو رہے ہوتے ہیں، پھر جب ایسے ماحول سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وائلنس، پاور میں اور سیکشولیٹی کے اندر۔ اس کی مینٹلی اور کہتے ہیں ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، وہ مینٹلی سک ہوتے ہیں، تو ان کی سیکشولیٹی خراب ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ بچے جو ہیں کہتے ہیں جانور بن کر نکل رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ اکثر کیا کرتے ہیں بچے کہ وائلنس کو سیکشولیٹی کے ساتھ کنفیوز کر لیتے ہیں، وائلنس پلس سیکشولیٹی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ بچے پھر ریپیس بنتے ہیں، وہ بچے کرمنل بن جاتے ہیں، وہ بچے آپ کا مطلب ہر قسم کی جو نازیبا حرکتیں ہیں جو سیکسی ریلیٹڈ ہیں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور آگے الٹی سیدھی اور بھی چیزیں جو ہیں جو ہماری سیکسی ریلیٹڈ ان چیزوں میں انوالو ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ وائلنس کو سیکشولیٹی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، ایسے بچے جو وائلنس کو پاور کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں،
تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پولیس والے ہوتے ہیں جو آپ نے ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، پٹائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں جو انڈر ورلڈ میں انوالو ہوتے ہیں، جن کو تکلیف دینے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، یہ جاگیردار نظام کے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی بڑی بڑی جیلیں ہوتی ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے ان ایسے بچوں کو خوف نہیں ہوتا، ایسے بچوں کو تکلیف دینے میں، ٹارچر کرنے میں مزہ آتا ہے، ایسے بچوں کو ایونس بہت زیادہ ہوتی ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کو رائٹ یا رانگ کا تصور نہیں ہوتا، وہ پکڑ کر کسی کو بھی گولی مار دیتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے کسی کی جان چلی جائے گی، اس کے بعد اس کی فیملی کا کیا ہوگا، یہ سب بے حس ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، ایسے بچوں کی ایموشنل کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی معاشرے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، وہ عورتوں کو ٹریٹ کرنا نہیں جانتے، ان کو سکھایا نہیں کہ دوسرے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں یا عورتوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، یا اس نے دیکھا ہو کہ اس کے باپ نے یا اس کے محلے میں یا اس کے معاشرے میں جس قسم سے ٹریٹ کیا جاتا ہے بچوں کو، جس قسم سے ٹریٹ کیا جاتا ہے عورتوں کو، وہ بڑے ہو کر اسی طرح سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں عورتوں کو، بچوں کو۔ ان کو ہیومن بینگ نہیں سمجھتے، ان کو ایک آبجیکٹ سمجھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں جس قسم کا خیال ایک آبجیکٹ کے ذریعے ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہی کچھ وہ عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نارمل نہیں رہتا۔ یہ ایک بہت بڑا تکلیف دہ بات ہے، لیکن ہم ہر روز ایسے بچے اپنے معاشرے میں پیدا کر رہے ہیں، ہر روز ہم لوگ اس قسم لوگوں کو، بچوں کو خود پیدا کر رہے ہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں، اور ہم ان کی بربادی کے، اپنے معاشرے کی بربادی کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہے دیمک ہے ہمارے معاشرے کو سلولی کہتے ہیں کاٹ رہی ہے، اور ہم اس ٹاپک کے اوپر نہیں بولتے۔ کبھی ہمارے پاس مذہب کے آڑا آ جاتا ہے، کبھی ہمارا سوسائٹی کا معاملہ آ جاتا ہے، یہ کسی کلچر کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، یہ معاشرے کا برتاؤ کا ہے۔ اس میں ہمیں اپنے معاشرے کو ٹریننگ دینے کی ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاملہ آج سے 100 سال پہلے چرچ کے اندر بھی ہوتا تھا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ چرچز میں 100 سال کے اندر پیڈوفیلیا کے اتنے اسکینڈلز آئے ہیں، اتنے کیسز آئے ہیں، آپ ان کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، لیکن اور یہی کچھ ہمارے مدرسوں میں ہو رہا ہے۔ آپ کو مطلب یہ کہ وہی ہے کہ وہ آسٹرچ والی بات ہے کہ مٹی کے اندر سر ڈالنے والی بات ہے۔ ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کہتے ہیں بچوں میں اس قسم کے کیسز بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کا کوئی تعلق مذہب کا نہیں ہے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا امریکہ میں، یورپ میں اس کے بڑے ریفارم کیے گئے ہیں، ان ایشوز کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور اب بڑے کہتے ہیں 100 سال کے بعد جدوجہد کرنے کے بعد اب چیزیں انڈر کنٹرول ہیں۔ ان کے ایسے رول بنے ہوئے ہیں، ایسے لا بنے ہوئے ہیں جس میں اب چائلڈ کو اور کہتے ہیں ان کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں ابھی بھی ختم نہیں ہوا معاملہ، اس لیے جبلیت ہے اور بہت سے فیکٹر ہیں، لیکن یہ چیزیں ایڈریس کی جاتی ہیں۔ ہم تو اس چیزوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اور اس کے اوپر کام کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور وہ سوسائٹی بہت جلدی ترقی کرتی ہے جس میں سب سے پہلے مسائل کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں وہ کیا مسئلے ہیں جن کی وجہ سے جرائم پیشہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ایسے جرائم جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے، بچوں سے ریلیٹڈ ہے، وائلنس سے ریلیٹڈ ہے، پھر اس کے لیے حل کو لیول سوچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کس طرح ہم حل نکالیں۔ میں ایک بات اپنی تقریباً بہت جگہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا گھر ایک یونٹ ہے، اور یہ یونٹ میں ایک بیوی کا اور میاں کا ایک رول ہے۔ ہم ایک رول ماڈل ہیں اپنی فیملی کے لیے۔ ہمارے جو بچے ہیں، آپ کو یقین نہیں آتا، وہ ایک چیز کاپی کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ کی۔ جس طرح سے میاں اپنے بیوی کو ٹریٹ کر رہا ہے اخلاق کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جس طرح سے بیوی ٹریٹ کر رہی ہے بچوں کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جس طرح سے گھر کا ماحول پرسکون ہے، اور گھر کے اندر جو اطمینان ہے، جو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دے رکھا ہے، اور جو باپ جو ہے وہ اور بیوی جو ہے جس طرح سے محلے کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، بزرگوں کے ساتھ کیا ڈیل کر رہی ہے، جو چیز آپ کرتے ہیں، اور آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے، وہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو چیز آپ ایسے گھر میں کر رہے ہیں، آپ کے بچے وہی کاپی کریں گے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر وائلنس ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر ہر قسم کی گناہ ہو رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر ہر قسم کی تشدد ہے، تو وہی بچے بڑے ہو کر وہی کاپی کریں گے۔ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا ریپلیکا بنے گا، آپ کا گھر کا
بچہ جو ہے وہ آپ جیسے ہی بنے گا. یہ گھر کا ماحول یہ پھر ایک یونٹ ہے نا. اسلام میں کیا ہے کہ آپ کو گھر پر سارا یونٹ کیا، کیونکہ گھر سے جو ہے وہ محلہ اچھے بنتے ہیں، پھر معاشرہ اچھا بنتا ہے، سوسائٹی اچھی بنتی ہے، ملک اچھا بنتا ہے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صدقہ جاریہ بنے ہمارے لیے، ہمارے بچے ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں گرو ہوں، ہمارے بچے ایک اس قابل ہوں کہ ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں معاشرے کے اندر، تو آپ کو کام کرنا پڑے گا، مجھے کام کرنا پڑے گا اپنے گھر کے لیول کے اوپر. دوسری امپورٹنٹ بات ہے، بچوں کی تربیت میں وائلنس نہیں آنا چاہیے، تشدد نہیں آنا چاہیے. پوری کوشش کریں کہ آپ گھر کے اندر ماحول ایسا رکھیں کہ جس میں تشدد نہ ہو اور تکلیف نہ ہو. حضرت کی تعلیمات میں کبھی تشدد نہیں تھا، کبھی مطلب ہے کہ کوئی ایسے درس ملتا ہو، کوئی حدیث ملتی ہو یا قرآن شریف کی آیت ہو جس میں تشدد ہو بچوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ. دوسری بات، بچوں کو تحفظ مہیا کریں کہ بچوں کو معاشرے میں، اسکول میں، مدرسوں میں کسی قسم کا جو بدفعلی کا کیس نہ ہو کہ ان کے ساتھ. بچوں کی تربیت میں نارمل ڈیولپمنٹ ہو، اور ان کو ایک عمر آنے کے بعد ان کو آپ سیکس نالج دیں، سیکس ایجوکیشن دیں. اس لیے کہ جو بات آپ سمجھائیں گے اپنے بچوں کو ایک عمر میں آنے کے بعد، وہ صحیح طریقہ ہوگا، جائز طریقہ ہوگا، اسلام کے مطابق طریقہ ہوگا. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ وہی بچہ وہ سیکھے گا جا کر انٹرنیٹ پہ جا کے، وہی چیز بچہ سیکھے گا اپنے بڑے بچوں کے ساتھ، اور وہ ہو سکتا ہے وہ بچے کو خراب کر دیں، اس کی مینٹلی ہیلتھ کو ڈسٹورٹ کر دیں، اور کچھ چیزیں ایسے سکھا دیں جو اس کی زندگی کے لیے، ابھی کی زندگی کے لیے، بعد کی زندگی کے لیے تکلیف دہ ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر. اور جہاں تک ممکن ہو بچوں کو ہر قسم کی جو کہتے ہیں ایسی چیزوں سے دور رکھیں جو آپ ان کے مینٹل گروتھ کے لیے، ہیلتھ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. اور پھر دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ دین کی تعلیم دیں گے تو اس کو پتہ ہوگا کہ کیا صحیح ہے، کیا رائٹ ہے، اور بچوں کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، اور دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں. اور جہاں تک ممکن ہو کہ آپ اگر وہ بچہ کمانے قابل ہو گیا ہو تو فیملی خرچ اٹھانے قابل ہو گیا ہو، اس کی شادی وقت کے اوپر کر دیں. اس لیے کہ وہ اپنی بھی آخرت بنائے گا اور آپ کی بھی آخرت بنائے گا، اپنے بھی بچے کی بھی آخرت بنے گی. کیونکہ میں امید کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں میں نے جو ہے ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچے کو، اپنے معاشرے کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دے سکیں، تاکہ ہمارے مدرسوں میں، ہمارے گھروں میں اسکالر پیدا ہوں، ایک تھنکر پیدا ہوں، اچھے امام پیدا ہوں، اچھے مسلمان پیدا ہوں، اچھے ہیومن بینگ پیدا ہوں، اور ہمارا معاشرے کے لیے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، نہ کہ ہمارے معاشرے میں ریپیئرس یا پھر آپ کو اس قسم کے لوگ پیدا ہوں جو جانور ہیں اور جانوروں سے بدتر بھی ہیں. یہی تھوڑی موڑی دعا میں نے کوشش کرتا ہوں میں، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈسٹورشن کے ساتھ اور ہیلدی انوائرمنٹ میں اور سیکشول ڈیولپمنٹ کو انوالو رکھیں، تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہو سکے، اور ہمارے معاشرے میں زینب جیسے اور جناب اعلیٰ یہ سہیل جیسے لوگ پیدا نہ ہوں. اور یہ بڑا ایڈلٹ ٹاپک ہے، میں اس کو اٹھانے سے پہلے بہت سوچ رہا تھا، لیکن میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا لوگوں کو سمجھا سکوں، سمجھ دے سکوں، ایجوکیٹ کر سکوں. اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی ان کو اسی چیز سے یہاں سے لیں گے، اور ہماری کوشش کریں گے ہم اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں. جزاک اللہ خیر، خدا حافظ.